شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ جانیے سورہ کہف کی 4 کہانیاں اور اس کے پڑھنے کے فائدے۔ واقعہ مکمل سنیں۔ سورہ الکہف قرآن کی 18ویں سورت ہے۔ سورہ کہف کا مطلب ہوتا ہے گفا۔ نمبر 1، گفا میں رہنے والے لوگوں کی کہانی۔ نمبر 2، باغیچے والے امیر آدمیوں کی کہانی۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بدھمان ویکتی کی کہانی۔ نمبر 4، راجہ ذوالقرنین کی کہانی۔ نمبر 4، الگ الگ کہانیوں کے بارے میں سورہ کہف میں بتایا گیا ہے۔ ان کہانیوں کو پڑھ کر آپ کو بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ان کہانیوں کے مادھیم سے ہمیں کچھ ضروری باتیں بتائی گئی ہیں، جیسے ہمیں اپنی جوانی میں کیا کیا اور اپنے دھرم کا کیسے پالن کیا، ہم نے پیسہ کمایا وہ کس کام میں لگایا، اور ظلم ہم نے حاصل کیا اس کا استعمال کیسے اور کہاں کیا، آخر میں اپنی زندگی کس طرح بتائے۔ یہی سوال ان 4 کہانیوں میں بتائے گئے ہیں اور مطلب انہی سوالوں کے اوپر ہیں۔ 4 کہانیاں سورہ کہف میں بتائی گئی ہیں۔ اگر آپ کو ان سوالوں کے جواب چاہیے تو آپ کو سورہ کہف میں موجود ان 4 کہانیوں کو پڑھنا چاہیے۔ پہلی کہانی گفا میں رہنے والے لوگوں کی کہانی ہے۔ پہلی کہانی گفا کے لوگوں کی کہانی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن وہاں مطلب ان کے علاقے کے لوگوں نے ان کے گھر سے نکال دیا کیونکہ وہ اللہ کو ماننے لگے تھے۔ جب وہ گھر سے نکل کر ایک گفا میں اللہ کی عبادت کے لیے پہنچے، تب اللہ نے انہیں قریب 300 سالوں تک گہری نیند میں سلا دیا۔ جب نیند سے جاگے تو انہیں لگا کچھ گھنٹے ہی نیند نکال کر وہ اٹھے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں قریب 300 سالوں تک گہری نیند میں سلایا، جبکہ وہ اتنے لمبے سالوں تک سوئے تھے۔ جب وہ سو کر اٹھے تب انہوں نے دیکھا وہاں رہنے والے سبھی لوگ ایمان والے بن گئے تھے۔ یہ کہانی اس طرح کا سبق دیتی ہے کہ جب اللہ پر یقین کرتے ہیں تب اللہ بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ جب بھروسہ اللہ پر سے اٹھ جاتا ہے تو مصیبتیں بھی زیادہ آتی ہیں اور ان مصیبتوں سے نکل نہیں پاتے۔ اسی لیے چاہے جتنا بھی ظلم ہو، چاہے جتنی آفتیں آ جائیں، ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوسری کہانی باغیچے میں رہنے والے امیر کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ایسی تھی کہ اس کے پاس 2 بہت بڑے بڑے باغیچے تھے۔ جو بہت ہی امیر تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے ایک دن اس کے دونوں باغیچے برباد ہو گئے۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ جب اللہ ہمیں دولت سے نوازتا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تیسری کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بدھمان ویکتی کی کہانی ہے۔ اس کہانی کے مطابق ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کے بچوں کو کچھ بتا رہے تھے۔ تبھی کسی بچے نے آپ سے پوچھا کہ سب سے بدھمان ویکتی کون ہے؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خود کا ذکر کیا اور وہاں کی میں سب سے بدھمان اور ودوان ویکتی ہوں۔ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات بہت بری لگی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور سیدھے اپنا نام بتا دیا، کیونکہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ سب سے بدھمان ویکتی کون ہے۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں 2 سمندر کا سنگم ہوتا ہے وہاں جانے کا حکم دیا اور کہا کہ وہیں پر یعنی اس جگہ پر تجھے سب سے بدھمان ویکتی ملے گا جو تیرے سے بھی زیادہ بدھمان اور قابل ہے۔ اس بدھمان ویکتی کا نام خضر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس جگہ پر ملا تھا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ بھلے ہی آپ کے پاس گیان ہو، لیکن اس گیان کو آپ کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی دوسرا ویکتی آپ سے بھی زیادہ قابل اور بدھمان ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، چوتھی کہانی راجہ ذوالقرنین کی کہانی ہے اور آخری کہانی ایک راجہ کی ہے جس کا نام ذوالقرنین تھا، جس نے لوگوں کی بھلائی اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے دنیا بھر کا سفر کیا۔ وہ جہاں بھی گئے وہاں انہوں نے اچھائی پھیلائی، انہوں نے
لوگوں کو گوگ اور ماگوگ نامک جنجاتی کے لوگوں کو آزاد کروایا۔ اس طرح ان 4 کہانیوں کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے۔ اگر آپ ان کہانیوں کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ کہف پڑھیں اور ان کہانیوں کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے راستے کے مطابق سدھار